معزز سامعین ذرا خاموشی سے بیٹھیے. اب آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر ہوئی کہ آپ نے قاری صاحب کو سنا جنہوں نے دوستی کی تعریف اللہ سے نسبت جو بیان کی ہے. اس کے لیے میں میرے خیال میں ہر شخص کی طرف سے اعلیٰ حضرت سے یہ گزارش کروں گا کہ کبھی اپنی نگاہ کرم سے دلی دعا سے یہ دعا کر دیں کہ ہمیں بھی اللہ کی وہ دوستی نصیب ہو. آمین. اب آپ کے سامنے قبلہ محترم علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب سیالکوٹی مناظر اسلام خطیب پاکستان، جن کی تعریف قبلہ مفتی صاحب نے پہلے کی ہے، خطاب فرمائیں. سب حضرات مل کر ایک دو مرتبہ درود شریف پڑھیں. صلوات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم وعلى آلہ وخلفائہ وأصحابہ وأزواجہ وعترتہ وبناتہ وأولیاء ملتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بلسان نبی الکریم الرؤوف الرحیم القسیم العلیم الحلیم النعیم العظیم. قل هو اللہ احد صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. مخدومی سیدی و سندی و محتشمی پیر طریقت عالم شریعت مخدوم اہل سنت منبع علم و حکمت حضور قبلہ خواجہ خواجگان خواجہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور میرے نہایت واجب الاحترام والاحتشام مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری محمد عبد الرحیم صاحب
اور دیگر بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم نوالہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا اور نعت جناب حبیب کردگار احمد مختار مدنی تاجدار سرکار ابد قرار سرور کائنات مفخر موجودات باعث تخلیق کائنات منبع کمالات خلاصہ موجودات بلکہ اصل کائنات روح کائنات جان کائنات جناب احمد مجتبی مالک حرد و سرا رازدار رب العلا شافع روز جزا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً تحفتاً درود شریف صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد حضور قبلہ عالم کی معیت میں آج میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں، اور میں نے یہ سوچا کہ یہ پہلی تقریر ہے اس سرزمین پر، اور اس سرزمین پر پہلی تقریر کا آغاز خداوند کریم کی توحید سے کیا۔ سبحان اللہ، جو اول ہے، جو احد ہے، خداوند کریم کی توحید سے، وحدانیت سے، خدا کی عظمت سے، خدا کی رفعت اور شان و شوکت سے اس تبلیغی سلسلے کی پہلی تقریر کا آغاز کیا جائے۔ خداوند کریم جل مجدہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد، قل، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ سبحان اللہ، قل امر کا صیغہ ہے، خدا اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ بات خدا کی ہے لیکن خدا فرما رہا ہے اے محبوب بات میری ہے مگر زبان تیری ہونی چاہیے۔ اور اس لیے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، فرماتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اتنی ہے گفتگو تیری میرے اللہ کو پسند، اتنی ہے گفتگو تیری میرے اللہ کو پسند۔ خدا کی توحید تب تک دل میں نہیں بیٹھ سکتی، اللہ کی توحید تب تک اپنے مسلمانوں کے دل میں وہ نورانیت پیدا نہیں کرے گی جب تک کہ مسلمان کے سینے میں عظمت مصطفیٰ موجود نہ ہو، کیونکہ قل جو ہے فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے، لہذا پہلے مصطفیٰ کی عظمت، پیارے مصطفیٰ کی شوکت، حضور علیہ السلام کی عظمت دل میں موجود ہوگی تو پھر قل کہنے والے کی بات پر بھی اعتبار آئے گا۔ ادھر فرما رہا ہے قل، محبوب آپ فرما دیجئے، ادھر آرڈر دے رہا ہے، حکم ہو رہا ہے قل آپ فرما دیجئے۔ جب مصطفیٰ نے اپنی زبان فیض ترجمان سے قل فرمایا، زبان سے بات نکالی، تو اللہ کریم فرماتا ہے وقیل ہی، اے محبوب مجھے ان لفظوں کی قسم ہے جو لفظ تمہاری زبان پاک سے نکلے ہیں۔ بڑے بڑے نبی آئے، بڑی بڑی عظمت و شان و شوکت والے رسول آئے، مگر اللہ کریم نے کسی نبی کے نکلے ہوئے لفظوں کی قسم نہیں اٹھائی۔ اگر قسم اٹھائی ہے تو ہمارے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کے لفظوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اور اس لیے اللہ فرماتے ہیں سارے اونچوں سے اونچا جسے سمجھیے
میرے ساتھ مل کر سبھی پڑھیے، سارے اونچوں سے اونچا جسے سمجھیے، سبھی بولیں، سارے اونچوں سے اونچا جسے سمجھیے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ ادھر حکم دیا، ادھر مصطفیٰ نے فرمایا او وہ اللہ ایک ہے۔ خدا نے فرما دیا وقیل ہی، محبوب مجھے ان لفظوں کی قسم جو آپ کی زبان سے نکلے۔ اور ذرا اس مضمون پر غور کیجئے، وہ اللہ ایک ہے، ہو اللہ ہو احد، سبھی بولیے ہو اللہ ہو احد، ہو اللہ ہو احد، وہ اللہ ایک ہے، ساری کائنات میں ایک ہے، ساتوں زمینوں اور 7 آسمانوں میں ایک ہے، 14 طبق میں ایک ہے، مشرق و مغرب میں ایک ہے، شمال اور جنوب میں ایک ہے، تحت اور فوق میں ایک ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں ایک ہی ہے۔ خداوند کریم نے فرمایا محبوب آپ اعلان کر دیجئے، اب اس چیز پر یہ یقین رکھنا پڑے گا کہ مصطفیٰ نے جو یہ فرمایا خدا ایک ہے، پتہ چلا کہ مصطفیٰ کی نگاہ پاک کے سامنے 14 طبق تھے، پوری کائنات میرے نبی کی آنکھوں کے سامنے تھی، اسی لیے مصطفیٰ نے فرمایا وہ اللہ ایک ہے۔ مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ اس کتاب میں یہ بات نہیں ہے، آپ یہ سمجھیں گے کہ مولوی صاحب کو اس ساری کتاب پر عبور ہے، تو میں یہی سمجھیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کتاب میں یہ بات نہیں ہے، آپ یہ کہیں گے کہ مولوی صاحب کو اس ساری کتاب پر عبور ہے، ساری کتاب مولوی کے ذہن میں ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، تبھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات اس کتاب میں نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے لات اور منات اور عزا اور حبل کو پوجنے والوں، ان کو الہ ماننے والوں، سن لو ہو اللہ ہو احد، میں نے ساری کائنات کو دیکھ کر یہ کہا ہے خدا ایک ہے۔ پہلے مصطفیٰ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ مصطفیٰ کی آنکھوں کے سامنے کائنات پوری ہے، پھر عقیدہ توحید پائے تکمیل تک پہنچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہلے مصطفیٰ کی نگاہ کو ماننا پڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ تو فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک ہے یہ دعویٰ ہے، بولیے کیا ہے؟ بات کو ذرا سمجھیے کہ توحید کس شان سے میرے نبی نے بیان فرمایا اور خدا نے کس شان سے مصطفیٰ کی زبان سے بیان کروائی۔ ہو اللہ ہو احد دعویٰ ہے، دعویٰ تب تک ثابت نہیں ہوتا جب تک دلیل نہ ہو، دعویٰ دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے۔ اگر آپ مقدمہ کریں گے تو اس کے لیے دلائل پیش کرنے ہوں گے، دلیل دینی ہوگی، تب وہ مقدمہ میں آپ کو کامیابی ہوگی، وگرنہ وہ کیس ڈسمس ہو جائے گا، وہ کیس ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ جس کیس کی دلیل نہ ہو، جس مقدمے پر دلیل نہ ہو اللہ ہو احد دعویٰ ہے۔ اور اللہ کریم نے اپنی دلیل کس کو بنایا؟ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا ساری کائنات والو بے شک آ گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی دلیل محمد مصطفیٰ۔ برہان کا معنی ہے دلیل، برہان کا معنی کیا ہے؟ سبھی بولیے برہان کا معنی کیا ہے؟ دلیل۔ اور یہ برہان سے مراد کون سی شخصیت ہے؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں؟ یا کیا حضرت نوح علیہ السلام ہیں؟ یا کیا حضرت یوسف علیہ السلام ہیں؟ نا
تفسیر کبیر اٹھا کر دیکھیے، تفسیر روح البیان اٹھا کر دیکھیے، تفسیر روح المعانی اٹھا کر دیکھیے، تفسیر رائس البیان اٹھا کر دیکھیے، تفسیر معالم التنزیل اٹھا کر دیکھیے، تفسیر ابو سعود اٹھا کر دیکھیے، تفسیر مدارک اٹھا کر دیکھیے، تفسیر حسینی اٹھا کر دیکھیے، تفسیر خازن اٹھا کر دیکھیے، تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھیے، تفسیر ذات المسیر ابن جوزی کی اٹھا کر دیکھیے، تفسیر در منصور امام سیوطی کی اٹھا کر دیکھیے، تفسیر جلالین اٹھا کر دیکھیے، تفسیر کمالین اٹھا کر دیکھیے، تفسیر جامع البیان اٹھا کر دیکھیے۔ ان سب مستند مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ برہان سے مراد آمنہ کا لال مسلمانوں کا مصطفیٰ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے ساری کائنات کے لوگوں، بے شک آ گیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خدا ہو واللہ احد کیا ہے؟ دعویٰ، اور دلیل اس کی کون ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آئیے دعوے پر دلیل ایسی پیش کی جاتی ہے جس پر تنقید نہ کی جا سکے، جس پر جرا نہ کی جا سکے۔ اگر دعوے کی دلیل بے عیب ہو تو مقدمہ یقیناً آپ جیت جاتے ہیں، مقدمے میں کامیابی ہوتی ہے۔ ہو واللہ احد دعویٰ ہے، محمد مصطفیٰ دلیل ہے، لہذا تب تک توحید صحیح ثابت نہیں ہو سکے گی جب آمنہ کے لال مصطفیٰ کو بے عیب اور جناب من ہر جرح سے پاک نہ تصور کرے گا۔ حضور کی ذات ہر عیب سے کیا ہے؟ بولیے، پاک ہے۔ حضور کی ذات ہر عیب سے، اس لیے حضور جلوہ فرما اور صدارت حضور فرما رہے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے درباری شہر ہیں۔ ادب المفرد امام بخاری کی اٹھا کر دیکھیے، مشکات شریف اٹھا کر دیکھیے، مرکات ملا علی قاری کی اٹھا کر دیکھیے، اشرت العلمات شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی اٹھا کر دیکھیے، مزار حق قطب الدین دہلوی کی اٹھا کر دیکھیے، شفا شریف قاضی اجاز کی اٹھا کر دیکھیے، شرح شفا ملا علی قاری اصلی حنفی کی اٹھا کر دیکھیے، نسیم الریاض علامہ خفاجی کی اٹھا کر دیکھیے، حجت اللہ العالمین علامہ نبہانی کی اٹھا کر دیکھیے، مطالع المسرات علامہ فاسی کی اٹھا کر دیکھیے، دلائل النبوت محدث ابو نعیم کی کتاب اٹھا کر دیکھیے۔ حضور جلوہ افروز ہیں، منبر پر اپنے صحابی حسان بن ثابت کو بٹھایا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے حسان منبر پر بیٹھ کر میری نعت گئے، تو حضور کے صحابی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کیا عرض کر رہے ہیں؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے آقا میری آنکھوں نے آج تک آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام دربار شریف والی باری شریف۔ عرض کیا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آج تک آپ جیسا کامل بچہ کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَیْبٍ، اے آقا اللہ کریم نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ حضور علیہ السلام کی ذات پاس بیٹھے ہیں، حضور موجود ہیں میرے آقا کی صدارت میں، حضور کی قیادت میں۔ صحابی رسول عرض کر رہا ہے خلقت مبرأ من کل عیب، اے آقا اللہ کریم نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ آدمی میں عیب ہو سکتا ہے، حاجی میں عیب ہو سکتا ہے، صوفی میں عیب ہو سکتا ہے، مقتدی میں عیب ہو سکتا ہے، چودھری میں عیب ہو سکتا ہے، لیڈر میں عیب ہو سکتا ہے، مگر آمنہ کے لال میں عیب ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں عیب نہیں ہے؟ وہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل بن کر آئے، توحید کی دلیل بن کر آئے۔
بلکہ بابا گرو نانک نے بھی کمال کر دیا. بابا گرو نانک یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا کیا بالا انصاف ہے. بابا گرو نانک کہتے ہیں حضور کے رخ انور کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو چاند سے تشبیہ دینا میں انصاف نہیں سمجھتا. بابا گرو نانک یہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا کیا بالا انصاف ہے، اس کے منہ پر چھائیاں حضرت کا چہرہ صاف ہے، اس کے منہ پر چھائیاں، سب پڑھیں، اس کے منہ پر چھائیاں حضرت کا چہرہ صاف ہے. 14ویں رات کا چاند دیکھیے، اس میں بھی آپ کو دھبے نظر آئیں گے، داغ نظر آئیں گے، لیکن بابا گرو نانک کہہ رہا ہے پیارے مصطفیٰ کے رخ انور کو چاند سے تشبیہ دینا، بدر منیر سے تشبیہ دینا، 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دینا، یہ بے انصافی ہے. کیونکہ 14ویں رات کے چاند کو دیکھا جائے تو اس میں دھبے نظر آتے ہیں، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا جائے تو دھبے نہیں نظر آتے. اس کا مقام کم ہے، اس کا مقام زیادہ. نعرہ رسالت، اسلام، دربار عالیہ موری شریف. دیکھو بات یہ ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا اجتماع ہے، لہذا نعرہ پر جوش لگائے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. بولی یہ ہمارے نبی کی شان ہے. سبحان اللہ. کس کی شان ہے؟ بولو آمنہ کے لال، جن کا ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بولیے کلمہ شریف. سبھی بولیے نعرہ تکبیر، سبھی بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اسلام، دربار عالیہ موری شریف، مسلک حق اہل سنت و جماعت زندہ باد. بابا گرو نانک یہ کرا، کیسی پیاری بات کی. اور آئیے میں ایک بات عرض کروں، دیکھیے توحید کیسے ثابت ہو، کس کے دل میں صحیح معنی میں توحید کی قدر ہے، توحید کی اشاعت کرنے والے کون ہیں؟ توحید کی سب سے زیادہ اشاعت اللہ کے ولیوں نے کی ہے. جو ہندو تھے اللہ کے ولی کی نگاہ اٹھ گئی، لا الہ الا اللہ پڑھ کے مصطفیٰ کے غلام بن گئے. سبحان اللہ. خواجہ اجمیری، خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے متعلق ایک عیسائی انگلش رائٹر اپنی کتاب دا لائف آف دا سلطان الہند، دا لائف آف دا سلطان الہند میں ایک انگلش رائٹر یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ خواجہ اجمیری نے 90 لاکھ کافر کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا ہے. کیونکہ اللہ کے ولیوں کی نگاہ میں یہ اثر ہے. اللہ کے ولی کا تعلق دربار رسالت معاف سے ڈائریکٹ ہوتا ہے. توحید کی طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں قاسوں سے نہیں نظروں سے بلائی جاتی ہے. توحید کی میں قاسوں سے نہیں، سبھی بڑی ہے، توحید کی میں قاسوں سے نہیں نظروں سے بلائی جاتی ہے. توحید کی میں قاسوں سے نہیں نظروں سے بلائی جاتی ہے. حضور علیہ السلام جلوہ فروز ہیں، اللہ کا محبوب بیٹھا ہوا ہے، آمنہ کا لال جلوہ فروز ہے. حضرت ابو ذر غفاری اصحابی حالت کفر میں ہیں، حضور علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا. میرے مصطفیٰ کی جناب من تو اس کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، حضور کے امتحان کے لیے آئے ہیں، میں دیکھوں واقعی یہ اللہ کا نبی ہے یا نہیں. کچھ سوال، کچھ کویسچن ارائز کرنے کے لیے آئے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری مصطفیٰ
مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، میرے آقا کے رخ انور کو دیکھ کر یہ کہنے لگے، اے مکے والو، اے مکے میں رہنے والو، میں سوال نہیں کرتا، میں رخ انور کو ہی دیکھ کر یہ کہتا ہوں کہ جھوٹے کا ایسا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی کا چہرہ ہی ایسا تھا، اور اس لیے بابا گرو نانک یہ کہتا ہے، چاند سے تشبیہ دینا کیا بلا انصاف ہے، اس کے منہ پر چائیاں حضرت کا چہرہ صاف ہے، اس کے منہ پر چائیاں حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ بلکہ خصائص کبریٰ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، غالباً قاری صاحب کے پاس ہوگی، وگرنہ مولانا سید عبد القادر شاہ صاحب کے پاس یا علامہ مولانا محمد عنایت اللہ صاحب کے پاس ہوگی، یا کتاب موجود ہوگی۔ میں اس کتاب سے نکال کر دکھا سکتا ہوں، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ دارین والی جنت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی، میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوں، رات کا وقت ہے، کمرے میں تاریکی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، آمنہ کا لال تشریف لے آیا تو میں نے نبی کے چہرے کی نورانیت سے سوئی میں دھاگا ڈالا۔ سبحان اللہ، سبھی بولو یا سبھی بولو یا رسول اللہ۔ اللہ کریم فرما رہا ہے، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ دعویٰ ہے، اور دلیل کون ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے سنیے، نماز پڑھتے ہو، کیوں میں نماز پڑھتے ہوں نا؟ جب نماز پڑھتے ہیں تو نیت کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں میں بتا رہا ہوں، وحدانیت کی دلیل آمنہ کا لال بن کر آیا، وحدانیت کی دلیل کوئی مولوی نہیں بن کر آیا، کوئی عام انسان نہیں بن کر آیا، میرے آقا خدا کی وحدانیت کی دلیل جبریل بن کر نہیں آیا، میرے رب کریم کی وحدانیت کی دلیل اور کوئی نبی بن کر نہیں آیا۔ اگر خدا کی وحدانیت کی دلیل کوئی بن کر آیا ہے تو مصطفیٰ بن کر آیا۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز یہ نیت کرتے ہیں، 2 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کے، وقت نماز فجر بندگی خاص اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف کے، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، نیت یہی کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بندگی خاص اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لیکن جب آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی۔ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، ہر مکتب فکر کا یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ جب تک نمازی نماز پڑھتے ہوئے السلام علیکہ ایھا النبی نہ پڑھے تب تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ نماز خدا کی ہے، نماز کس کی ہے؟ بولیے خدا کی۔ سبھی بولا کر کس کی ہے؟ نماز اللہ تعالیٰ کی ہے۔ عطاب نے کہ جناب بے من قیام کیا، الحمد شریف پڑھی، قل هو اللہ احد بھی پڑھی، بڑی قرات سے پڑھی، آمین بھی بہت اونچی کہی ہو، کچھ بھی جس نظریے سے بھی پڑھی ہو، رکوع بھی کیا ہو، سبحان ربی العظیم بھی کہا ہے، سجدہ بھی کیا ہے، سبحان ربی العالی بھی کہا ہے، لیکن اللہ کریم کی بارگاہ میں نماز تب تک قبول نہ ہوگی جب تک کیا نہ پڑھا جائے السلام علیکہ ایھا النبی۔ سبھی بڑی السلام علیکہ ایھا النبی۔ نبی خدا نہیں ہے، حضور خدا نہیں ہے، مصطفیٰ الہ نہیں ہے، حضور مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، بندگی اس اللہ کی ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تب تک نماز قبول نہ ہوگی جب میں تک میرے نبی پر سلام نہ پڑھو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نماز پڑھتے ہو، آپ کے والد گرامی تشریف لے آئیں، ان کو اگر السلام علیکم کہو گے نماز پڑھتے ہوئے، نماز ہو جائے گی کہ ٹوٹ جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ بول رہے جواب دیا کریں، ٹوٹ جائے گی۔ مبلغ بن جاؤ، سب اہل سنت و جماعت مبلغ بن جاؤ۔ میرے حضور قبلہ عالم اس لیے یہ دورے فرما رہے ہیں کہ سب کے سب کیا بن جاؤ؟ مبلغ۔ یہ تو 2 ماہ کا 3 ماہ کا دورہ فرماتے ہیں،
پیچھے جو 8 10 12 11 ماہ ہوتے ہیں ان میں آپ بھی تبلیغ کیجئے، اپنے آقا کی شان بتائیے، اپنے مصطفیٰ کا مقام دکھائیے. ارے میرا آقا وہ ہے جس کے متعلق انجیل یوحنا میں آج بھی یہ عبارت موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد وہ آنے والا ہے جس کی جوتیوں کے تسمے باندھنے کے بھی میں قابل سبحان نہیں. اللہ. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے یا رسول اللہ. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے. حضور علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے. ہم اپنے باپ کو نماز میں سلام کریں تو نماز بولیے بھول جاتی ہے، اپنے بھائی کو سلام کریں تو نماز، اپنے بزرگ کو سلام کریں تو نماز، لیکن جب تک مصطفیٰ کو سلام نہ کیا جائے نماز ہوتی نہیں. اگر نماز کو شرف قبولیت بخشا جاتا ہے، اگر نماز خدا کی بارگاہ میں شرف حاصل کرتی ہے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ پڑھو گے تو نماز قبول ہوگی. کیوں؟ یہ وجہ کیا ہے؟ کسی دوسرے نبی کا نام لیا جائے تو نہیں ہوگی، کسی دوسرے رسول کا نام لیا جائے تو نہیں ہوگی، مصطفیٰ کا نام لیا جائے تو نماز ہوگی. وجہ کیا ہے؟ خدا دعویٰ ہے، وحدانیت دعویٰ ہے، اور محمد مصطفیٰ اس وحدانیت کی دلیل ہے. قل هو اللہ احد. فرما دیجئے وہ اللہ، فرما دیجئے وہ اللہ. کتنے نبی آئے بولو؟ 1,24,000 یکم و بیش. 1,24,000 یکم و بیش نبی آئے، لیکن کسی نبی کے متعلق، کسی رسول کے متعلق خداوند کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ رسول میری کیا ہے؟ دلیل ہے. یہ رسول میری کیا ہے؟ دلیل ہے. اگر اللہ کریم نے دلیل فرمایا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، فرمایا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی، فرمایا میری ذات وہ ذات ہے جس نے ہدایت والا رسول محمد مصطفیٰ عام میں بھیجا ہے. خدا نے اپنا تعارف حضور سے کرا ہے. اور آئیے 5واں سپارہ اٹھائیے، سمجھیے تو عید کہ عقیدے میں کون سچا ہے، کس کی توحید درست ہے، کون توحید کا مبلغ ہے، اشاعت التوحید کون کرتا ہے. اللہ کریم نے 5ویں سپارے میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ فَلَا وَرَبِّكَ. اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے. تیرے رب کی قسم. کس کے رب کی قسم ہے؟ تیرے رب. بولا کیجئے کس کے رب کی قسم؟ سبھی بولے کس کی قسم ہے؟ خدا نبی پاک کا ہی صرف رب نہیں بلکہ پہلا ہی سپارہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے. کتنے جہان ہیں؟ امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، علامہ شورانی الجواقیت والجواہر میں فرماتے ہیں
حضرت محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری کے استاد علامہ ابو القاسم قشیری رسالہ قشیریہ میں فرماتے ہیں، اور کیا تفسیر کبیر میں امام راضی فرماتے ہیں، علامہ علوسی نے روح المعانی میں یہ فرمایا، کیا فرمایا 18,000 عالم ہیں، جبریل بھی عالم میں داخل ہے، سارے نبی عالم میں داخل ہیں، سارے حیوان عالم میں داخل ہیں، سارے نباتات عالم میں داخل ہیں، سب جمادات عالم میں داخل ہیں، سب جناب معدنیات عالم میں داخل ہیں، 14 طبق 7 زمینیں 7 آسمان عالم میں داخل ہیں۔ عالم کی تعریف کیا ہے؟ ایک لفظ ہوتا ہے عالم، لام کے نیچے زیر، ایک لفظ ہوتا ہے عالم، لام کے اوپر زبر۔ عالم کا معنی جاننے والا ہے اور عالم کا معنی دنیا ہے۔ عالم کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے عالم اس کو کہتے ہیں ما سوى اللہ، اللہ کو نکال کر جو کچھ بھی ہے وہ سب دنیا میں داخل ہے۔ کیوں بھئی بات میری سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آتی؟ کیوں بھئی آ رہی ہے بات سمجھ لیں، بات کو ذہن نشین رکھیں تو انشاءاللہ مسئلے یاد رہیں۔ میرے حضور قبلہ عالم کا آنا آپ کے لیے از حد مفید ہوگا۔ سنیے، فلا وربک، خدا فرما رہا ہے اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے، یہ کیا عجیب مسئلہ ہے۔ یا اللہ 14-18,000 عالم ایک طرف اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی ذات ایک طرف، یعنی اللہ کریم نے بتا دیا مجھے اس بات پر فخر نہیں کہ میں نبیوں کا رب ہوں، مجھے اس بات پر ناز نہیں کہ میں رسولوں کا رب ہوں، مجھے اس چیز پر فخر نہیں کہ میں فرشتوں کا رب ہوں، مجھے صرف اس بات پر فخر نہیں میں تمام ملائکہ کا رب ہوں، مجھے اس بات پر فخر نہیں کہ میں غوثوں کتبوں اولیاء ابدال و طاعت کا رب ہوں، مجھے اس چیز پر فخر نہیں کہ میں حوروں کا رب ہوں یا جنت و دوزخ کا رب ہوں یا 7 زمینوں کا رب ہوں یا 7 آسمان کا رب ہوں یا دن اور رات کا رب ہوں یا عرش معلا کا رب ہوں یا مالا اعلیٰ کا رب ہوں۔ نانا فرمایا مجھے ناز اس لیے اس چیز پر ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کا رب ہوں۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا۔ اسی آیت ثابت ہے وہی رب ہے، سبھی پڑھیے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، سبھی مل کر پڑھیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھی مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، ہمیں بھی مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا وہ کنواری پاک مریم۔ اللہ اللہ اللہ، دیکھو شان سب نبیوں کی کہنا فرماتے ہیں وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم، مگر آمنہ کا جایا ہے سب سے برتر آیا۔ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آپ کا مقام کم نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، لیکن دنیا والوں ایک طرف عیسیٰ کی ذات ہے کہ والدہ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، ایک آمنہ کے لال کی شان ہے کہ عیسیٰ آئے تو ماں کی بریت ثابت کی، میرا مصطفیٰ آیا اللہم اغفر لے امتی کہہ کر پوری امت کی نجات کی دعا۔ اللہم اغفر لے امتی، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ قل هو اللہ قل هو اللہ، سبھی بولے قل هو اللہ، فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ میرے نبی نے ایسا لوگوں کے دلوں میں جناب علی جان ایسا دلوں کے مسلم لوگوں کے دلوں میں جا گزین کیا، ایسا نقش بند کیا کہ میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے تو صرف انسان تو کجا بت بھی میرے رب کا نام لینا شروع کر دیا، بت جھک گئے، بتوں نے جھکنا شروع کر دیا،
بتوں نے اپنی زبان سے اللہ اللہ کہنا شروع کر دیا، بتوں نے اپنی زبان سے یا احمد و یا محمد کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ کیوں؟ وہ آ گیا جو اپنے رب کی دلیل بن کر آیا ہے۔ تو مسلمانوں وقت کافی ہو چکا ہے، اور بھی پروگرام ہے۔ اچھا جی ہاں، حال کا وقت بھی ہو گیا، انشاءاللہ اس طرح پروگرام ہوتے رہیں گے۔ تو میں نے بس بھائی وہ سوچا، تو میں بھائی جس طرح مولانا قاری محمد عبد الرحیم صاحب نے آپ کو یہ بتایا تھا، میں نے کچھ کتابیں تصنیف کی ہیں ان بزرگوں کی دعا کا صدقہ، سمجھ گئے؟ ان بزرگوں کی دعا اور نگاہ کرم کا صدقہ، تقریر کے ساتھ ساتھ تحریر کا بھی سلسلہ شروع ہے، اور ان بزرگوں کی دعا کے صدقے میں فقیر نے جو کتابیں لکھی ہیں الحمدللہ اس کتاب کا کوئی جواب نہیں دے سکا، ساری کتابوں میں عشق رسول موجود ہے، سمجھ؟ اور احسن انداز میں یہ کتاب ہے فقیر کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، انوار المحمدیہ فی سیرت المصطفیہ۔ اس میں فقیر نے 450 کتابوں کے حوالہ جات حضور علیہ السلام کی سیرت بیان کی ہے۔ کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک روایت ایسی نہیں جس کے نیچے ریفرنسز نہ دی، کتابوں کے حوالہ جات صفحے اور سطریں دی ہوئی ہیں، بلکہ تورات، زبور اور انجیل کی کتابوں کے حوالہ جات، انجیل برنباس جو انگلش میں ہے اس کے حوالہ جات، ہندوؤں اور سکھوں کی کتابوں کے، حتیٰ کہ ویدوں کے حوالہ جات سے فقیر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور کی سوانح حیات اور حضور علیہ السلام کے کریکٹر پر یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب اور دوسری کتاب ہے حضور سیدنا غوث اعظم غوث العالمین شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر۔ اس کتاب میں 114 کتابوں کے حوالہ جات سے حضور غوث پاک کی سیرت بیان کی ہے۔ ان دونوں کتابوں کا ہدیہ جو ہے وہ ہے آپ کے حساب سے 2.5 پاؤنڈ۔ جس صاحب نے یہ کتاب، چند کتابیں کیونکہ ہم اتنا وزن تو لا نہیں سکتے تھے، اس وقت 2 ہے، پھر دوسری کتابیں پیش کروں گا، 2.5 پاؤنڈ ان کی قیمت ہے۔ جس صاحب نے لینی ہے بعد میں یہ کتاب لے جائیں، دونوں کتابوں میں، دونوں کتاب بعد میں۔